اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کی جو کھال ہے وہ کس طرح سے استعمال میں لائی جا سکتی ہے اور اس کے کیا مصارف ہیں، یعنی کن کن کاموں میں یا کن کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ تو سامعین کی قدر، اہل سنت والجماعت کے جو مفتیان کرام ہیں ان کے فتاوی جات کے مطابق قربانی کی جو کھال ہے، اگر کوئی شخص اس سے جائے نماز بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے یا اس کے پاس اس کی سہولت موجود ہے، اس کی فیکٹری ہے وغیرہ، تو تمام فقہائے کرام کے نزدیک اس سے جائے نماز بنانا جائز ہے۔ یعنی چمڑے سے جو جائے نماز وغیرہ بنائی جاتی ہے تو تمام فقہائے کرام کے نزدیک ایسا کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر فروخت کرنی ہے، فروخت کریں تو اس کی مناسب قیمت مصرف میں استعمال کی جائے اور ہرگز اپنے پاس نہیں رکھی جا سکتی۔ یہ کھالیں کسی فلاحی اور دینی کام میں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں، جیسے آج کل معاشرے کے اندر مسجد چونکہ چندوں اور دیگر چیزوں کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں، اس طرح مدرسے موجود ہیں جہاں پہ بچوں کی فری تعلیم و تربیت کا بندوبست ہوتا ہے۔ پھر دوسرے مختلف رفاہی ادارے بھی موجود ہیں جو سیلاب یا پھر زلزلہ زدگان یا دوسرے جو مستحق لوگ ہیں وہاں تک ان کا نیٹ ورک ہوتا ہے اور وہ خوراک وغیرہ پہنچاتے ہیں۔ پھر غریب، یتیم اور بیوہ وغیرہ کو بھی دے سکتے ہیں۔ اگر اسے فروخت کریں تو قیمت صدقہ کرنا لازمی ہے، اس کے جو پیسے ہیں وہ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے۔ اسی طرح امام مسجد اگر غریب ہے تو بطور اعانت اور مدد اسے بھی کھال دے سکتے ہیں۔ غرباء اور مساکین کی فلاح و بہبود کے لیے اگر کوئی بااعتماد ادارہ آپ کی نظر میں موجود ہے تو اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ غریب اور مستحق طلباء کی تعلیم و تربیت پر بھی اس کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح بیمار لوگوں کو طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے بھی کھال کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔